بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا یہ سیشن حلال ذبیحہ کی اہمیت اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہے۔ یہ سیشن خصوصی طور پر قصاب حضرات کے لیے، لیکن چونکہ قربانی کا موقع بھی قریب ہے اور بہت سارے ادارے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کی قربانی کا فریضہ انجام دینے کی ذمہ داری لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ذبح کے لیے ایسے قصاب کا انتخاب کریں جو ذبح کے مسائل اور احکامات سے واقف ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کرتے ہیں، تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ذبح کے مسائل اور احکامات کا جاننا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے میں ہماری کسی غلطی کی وجہ سے جانور حرام ہو جائے یا ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں حلال ذبیحہ کی اہمیت کے حوالے سے کہ ذبح جو ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے عمل کو نماز اور استقبال قبلہ کی طرح اسلام کی علامت اور اسلام کی پہچان قرار دیا۔ لہذا ذبح کی خدمت ایسے افراد سے لینی چاہیے جو دیندار اور قابل بھروسہ ہوں اور ذبح کے مسائل اور احکامات سے واقف ہوں، چونکہ اصل میں تو جانور حرام ہے، لیکن شریعت نے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے جانور کو حلال قرار دیا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط رکھی ہے کہ ان شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کیا جائے گا، تو اس صورت میں جانور حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اور ذبح اور نہر کی خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلیل القدر صحابہ کرام کے ذمے تھی۔ ان میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، سرہ عامر بن قریظ، خالد بن اسید اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذبح کے معاملات کی نگرانی کیا کرتے تھے، ذبح کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے زمانہ خلافت میں ذبح کے معاملات کی بذات خود نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شکایت کی کہ مدینے کے قصاب جو ہے جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کرایا جس میں ذبح کے عمل کی نشاندہی بھی کی اور لوگوں کی غلطی کو بھی واضح کیا، اور فرمایا خاص طور پہ کہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کوئی بھی عمل نہ کیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، جانور کی کھال، جانور کے پائے جو ہے نا ٹھنڈا ہونے سے پہلے اتارنے شروع نہ کیے جائیں۔ اور ذبح کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، خاص طور پہ کہ ذبح کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا لازمی خیال رکھیں۔ سے ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک عزیز انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست نے قربانی کے لیے بکرا لیا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ قربانی جو عید کے تیسرے دن کریں گے، لیکن عید کے پہلے دن جو ہے ان کا ارادہ بدل کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آج پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے تو پہلے دن قربانی کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا پہلے سے ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، کسی قصاب سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی تھی ان کی۔ تو اب وہ عید کے پہلے دن جو ہے کسائی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، لیکن عید کے پہلے دن تو قصاب حضرات مصروف ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے ملنا۔ اب ان کی ایک شخص ملا تو اس سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں نارتھ کراچی کے میلے میں جو ہے جانور کاٹتا رہا ہوں، کسائی کا کام جانتا ہوں۔ وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے ذبح کے لیے، جانور کی قربانی کے لیے لے گئے۔ اب انہوں نے یہ اچھا کام کیا کہ بکری تھی، چھوٹا جانور تھا، انہوں نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور پھر اس کسائی کے حوالے کر دیا۔ اب جب وہ گوشت بنا رہا تھا تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ جو بندہ کو وہ قربانی کے لیے لے کر آئے تھے مسلمان سمجھ کر، وہ تو ہندو ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ذبح کا عمل بھی وہ بندہ کر لیتا تو اس طرح ان کی قربانی بھی ضائع ہوتی اور جانور بھی حرام ہو جاتا۔ تو اس لیے اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ذبح کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی معلومات کرنا، تاکہ ہمارا نہ قربانی ضائع ہو، اور اسی طرح اگر ہم قربانی کا جانور نہیں ہے ویسے ہی جانور ذبح کر رہے ہیں تو تاکہ جانور ہمارا حلال ہو۔ اب ذبح کی اہمیت کے حوالے سے کچھ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔
فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر حرام مردار گوشت، اسی طرح خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا جائے۔ اس طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام کے بغیر جب ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے حوالے سے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی فرمائی کہ کس طرح جو جانور کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ انسان تو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کو جب ذبح کرو تو اس طریقے سے ذبح کرو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو، یعنی اچھے طریقے سے ذبح کرنا کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس کو مذبح خانے کی طرف اس طرح ہٹا کر لے کر آنا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، یعنی ہر وہ عمل جس سے جانور کو تکلیف ہو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھریاں جانوروں سے چھپا کر رکھیں، اور جانوروں کے سامنے چھریاں تیز کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص نے بکری لٹائی اور خود چھری تیز کرنے لگ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو اس کو کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے، یعنی تو نے اس کو ذبح کرنے سے کے لیے لٹانے سے پہلے ہی چھری کیوں نہ تیز کر لی، اب اس کو لٹانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنے کی وجہ سے تو اس کو خوف سے کئی مرتبہ مارنا چاہتا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا اس کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنی چھریاں پہلے سے تیز کر کے رکھی جائیں اور جانوروں سے چھپا کر رکھی جائیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانی طریقے سے کھال مت اتارو۔ اب فرمایا کہ شیطانی طریقہ کیا ہے کھال اتارنے کا؟ تو فرمایا کہ شیطانی طریقہ یہ کہ جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کی رگیں مکمل طور پر نہ کٹی ہوں اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دی جائے، یا ایسے طریقے سے ذبح کیا جائے کہ اس کی رگیں تو کاٹ دی جائیں لیکن اس کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہم اس کی کھال اتارنا شروع کرتے ہیں، پائے کاٹنا شروع کرتے ہیں، تو یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جانور کی چاروں رگیں کاٹنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں، پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے کاٹ سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بکری کو گھسیٹ کر کھینچ کر لے کر جا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کو ایک پہلے تو درہ مارا کہ تو جانور کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کرتا، اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں لے کر جاتا کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے ساتھ بھی بھلائی اور حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ مینڈے کو لٹایا، اس کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کو ذبح کیا۔ تو یہ چند احادیث اور آیات تھی جن میں ہمارے لیے بہت ساری ہدایت اور رہنمائی ہیں، تو ان کو سامنے رکھنا تاکہ ہمارا ذبح کا عمل، ہمارا جو کام ہے وہ سنت کے اور شریعت کے مطابق ہو جائے اور دنیا کی کمائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کمائی کا بھی ذریعہ بن جائے۔ آگے جو ذبح کے حوالے سے تفصیلی شرائط بھی ہے، انشاءاللہ اب ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ نیت اچھی ہوگی تو اس کا وہ کام عبادت بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہے، اب ہم جس نیت سے کام کریں گے تو اس کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ فرمایا کہ مسلمان کی تو 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہے، اب وہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت کس طریقے سے بنے گی؟ فرمایا کہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اور اس کو اس نیت سے کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا کام ہے تو یہ ویسے بھی عبادت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، جب تک ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح نہیں کریں گے اور اس نیت سے نہیں پڑھیں گے تو ہمارا کام شروع ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کام جانور کے حلال ہونے کے بجائے وہ الٹا نقصان کا ذریعہ بنے گا اور جانور اللہ کا نام چھوڑنے کی وجہ سے جان بوجھ کر وہ حرام ہو جائے گا۔
تو اس لیے اپنے کام میں نیت کرنا کہ بھائی ایک تو خود اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور دوسرا حلال کمانا یہ اللہ کا حکم ہے، تو حلال کمائی کی نیت ہو کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تیسرا ہے کہ حلال کما کر خود بھی محتاجگی سے بچنا اور اپنے گھر والوں کے بھی محتاجگی سے بچانا۔ طرح حلال گوشت کے ذریعے حلال گوشت لوگوں تک پہنچانا، نہیں حلال گوشت ہم جانور کو اس طریقے سے ذبح کریں کہ وہ حلال ہو، اس سے لوگوں تک حلال گوشت پہنچے گا تو اس کا فائدہ پورے معاشرے میں ہوگا۔ اور ذبح کے اصول و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے جانور کو ذبح کرنا، یہ نیتیں کر کے ہم اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام میں برکت بھی ہوگی، اور ہمارا یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو ہم کام کریں گے تو ہمارا کام عبادت بن جائے گا۔ یہ شرط یہ کہ اس میں جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، مکروہات ہیں، ان سے بچنے کی ہم کوشش کریں، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آ جائے گا تفصیل سے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہماری نیت درست ہو کہ بھئی کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور لوگوں تک حلال گوشت پہنچانے کی نیت ہو تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ لوگ حلال گوشت کھائیں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اس میں ہم یہ بھی نیت کریں کہ ان نیک اعمال میں اللہ تعالی ہمارا بھی حصہ رکھے۔ تو انشاءاللہ جتنے لوگ گوشت کھائیں گے، نیک اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، اس کے اجر میں بھی۔ تو یہ نیت کے اوپر انسان جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو اجر ملے گا۔ جب اس کے ساتھ ذبح کی جو شرائط اور احکامات ہیں کہ بھئی حلال ذبیحہ جانور کو، ویسے تو جانور حرام ہے، لیکن شریعت نے کچھ شرائط بتائی ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں۔ ان کی تعلیم دی کہ اگر اس کے مطابق جانور کو ذبح کیا جائے گا تو جانور حلال ہو جائے گا مسلمان کے لیے، لیکن اگر اس طریقے کے مطابق ان شرائط کو مد نظر رکھ کر جانور کو ذبح نہیں کیا گیا تو اس کا گوشت مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ تو کچھ اصطلاحات ہیں کہ بھئی یہ شرائط کس کو کہتے ہیں، سنتیں کسے کہتے ہیں، مستحبات کس کو کہتے ہیں، مکروہات کسے کہتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بعض چیزیں جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہوتی ہیں، جو فرائض اور واجبات کہلاتی ہیں، ان کو شرائط بھی کہتے ہیں، کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑ دی ہم نے جان بوجھ کر تو اس صورت میں کیا ہے، جانور حرام ہو جائے گا۔ اور بعض اعمال، بعض کام ایسے ہیں جن کا تعلق سنت سے ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں اس کا ثواب اور اجر ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے گی تو اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ اجر ہی اجر ہے۔ اور بعض سنتیں ایسی ہیں کہ ان کو مسلسل چھوڑنے کی وجہ سے انسان کیا گناہگار بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے سنتوں پر عمل کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اور دوسرا نمبر 3 یہ کہ مستحبات یہ ہے کہ جو چیزیں جو شریعت میں پسندیدہ ہیں اگر ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، باقی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات کہتے ہیں کہ بھئی جو چیزیں شریعت میں ناپسند ہیں یا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ بچنا ضروری ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ چیز سمجھیں کہ بھئی ذبح کے حوالے سے ہم نے کہا نا کہ کچھ شرائط ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مکروہات ہیں، تو سب سے پہلے ہم شرائط کو ذکر کرتے ہیں۔ تو شرائط سے متعلق یہ سمجھیں کہ شریعت نے، اسلام نے جانور کو ذبح کرنے سے متعلق 6 چیزوں کے بارے میں شرائط بیان فرمائی ہے کہ ان 6 چیزوں کے مطابق ہم نے جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمل لازمی کرنا ہے۔ تو ان میں 6 چیزیں کیا ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ایک تو ذبح کرنے والا، سب سے پہلے جو ذبح کرنے والا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی وہ کون ہو، کیسا ہو، اس کی کیا صفات ہوں، اس کے بارے میں شرائط ہیں۔ نمبر 2 جانور سے متعلق کہ بھئی ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہے نہیں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کے مطابق کچھ شرائط ہیں جانور سے متعلق۔ نمبر 3 تسمیہ، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ نمبر 4 یہ کہ آلہ ذبح یعنی چھری، جس چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے، اکثر ہم چھری سے ہی ذبح کرتے ہیں، ویسے اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو تیز دھار ہو، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، اس سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 ہے کہ محل ذبح یعنی ذبح کرنے کا مقام کیا ہے، گردن میں سے ہم نے کس جگہ ذبح کرنا چاہیے جانور کو، تو اس کے بارے میں شرط ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ذبح یعنی ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی رگیں کاٹنی ہے، کیسے کاٹنی ہے۔ انشاءاللہ یہ 6 چیزوں کی تفصیل ہم آگے ذکر کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ 6 چیزیں کون سی۔ سب سے پہلے ذبح کرنے والا،
نمبر 2 جانور، نمبر 3 تسمیہ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، نمبر 4 آلہ ذبح یعنی چھری، نمبر 5 محل ذبح یعنی ذبح کرنے کا مقام، ذبح کی جگہ کے کہاں سے ذبح کرنا ہے، نمبر 6 عمل ذبح کے ذبح کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے ذبح کرنے والے کی جو شرائط ہیں اس کو بات کرتے ہیں کہ بھئی ذبح کرنے والا کون ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، باقی ساری شرائط کو پورا کر رہے تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو شرائط کا مطلب یہ کہ کوئی ایک بھی چیز ہم نے چھوڑ دی تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ جانور حرام ہو سکتا ہے۔ تو ذبح کرنے والا مسلمان، جب بھی ہم کسی سے جانور ذبح کرائیں یا کوئی بھی کسائیوں کی ٹیم آتی ہے، لوگ آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات لیں۔ جیسے ہم دنیاوی کاموں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی کسی کو بھی کسی کام کے حوالے سے ہم رکھتے ہیں تو اس کا پورا بایو ڈیٹا لیتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں سے آئے، پہلے کیا کرتے تھے، آپ ساری چیزیں اس سے پوچھتے ہیں۔ لیکن جب ہم جانور ذبح کرانے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم اس سے کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بندہ آیا، اس سے بات چیت ڈیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس سے ذبح کرا لیتے ہیں۔ اب ایسا بھی ہوا ہے کہ بھئی ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ ایک ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ بھئی ان کے کوئی جاننے والے ہیں، انہوں نے ایک بکرا لیا ہوتا ہے قربانی پہ ذبح کرنے کے لیے۔ اب وہ ان کا ارادہ تھا کہ ہم تیسرے دن جو ہے قربانی کریں گے، لیکن اس لیے انہوں نے کسی سے بکنگ نہیں کرائی، نہ کسی کسائی سے کوئی بات کی۔ لیکن عید کے پہلے دن کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ ان کا ارادہ یہ بن گیا کہ بھئی کہ آج ہی ہم نے ذبح کرنا ہے، آج ہی ہم نے قربانی کرنی ہے۔ تو اب وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کوئی مل جائے۔ اب عید کے پہلے دن تو کسائی مصروف ہوتے ہیں سارے، کوئی بھی نہیں ملتا۔ اب ایسے ہی ان کو بندہ مل گیا، اب اس سے انہوں نے پوچھا، اس نے کہا بھئی میں کام جانتا ہوں، اس طرح جانور ذبح کرتا ہوں، کسائی ہوں۔ اب وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے بکرا انہوں نے ذبح کروانا تھا۔ اب انہوں نے یہ کام یہ کیا کہ ذبح اپنے ہاتھ سے خود کیا، کہ جانور کو ذبح کر کے پھر وہ اس کے حوالے کر دیا۔ اب جو وہ گوشت بنا رہا تھا، اس کو کھال وغیرہ اتار رہا تھا، اپنے کام میں مصروف تھا، تو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ تو بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ جو یہ بندہ ہے جس سے وہ ذبح کے لیے اس کو لے کر آئے تھے کسائی سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر، وہ تو ہندو نکلا۔ اب یہ تو اچھی بات یہ کہ انہوں نے ذبح اپنے ہاتھ سے کیا۔ اگر وہ ذبح اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے اور اسی سے ذبح کرواتے تو ان کا تو جانور بھی حرام ہو گیا تھا، قربانی بھی نہیں ہونی تھی۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص طور پہ خیال کرنا کہ بھئی ذبح کرنے والا کون بندہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو بھئی ذبح کرنے والا کون ہو کہ مسلمان ہو۔ نمبر 2 یہ کہ عقیدہ توحید پہ یقین رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ کی ذات، تو اس کا یقین ہو، عقیدہ توحید پہ یقین رکھتا ہو۔ نمبر 3 یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ نمبر 4 یہ کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور ہر قسم کی تحریف سے پاک مانتا ہو۔ نمبر 5 یہ کہ سمجھدار اور عقل مند شخص ہو۔ نمبر 6 کہ ذبح سے متعلق ضروری مسائل جانتا ہو۔ اب یہ چیز بھی اہم ہے کہ بہت سارے کسائی حضرات ایسے ہیں کہ وہ ذبح کے حوالے سے ان کو کچھ چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں اکثر طبقہ جو ہے وہ ان پڑھ ہے، نہ ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، نہ دینی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس وجہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی سے جانور کو ذبح کرائیں یا اپنے قربانی پروجیکٹ کے لیے کوئی ٹیم سے بات کریں تو سب سے پہلے ان سے یہ بات لازمی کریں کہ بھئی ذبح کرنے والا بندہ کون ہوگا، اور اس نے کہیں سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں لازمی پوچھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے کام کے اوپر، لوگوں کی قربانی کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو سر یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی ذبح کرنے والے کے بارے میں کیا شرائط ہیں کہ مسلمان ہو۔ اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں کہ 3 اس میں رکھیں، مسلمان ہو۔ اب جو مسلمان، حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو عقیدہ توحید پہ یقین رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور قسم کی تحریف سے پاک مانتا ہو۔ تو یہ تو ہو گئی، یہ چاروں کو ہم نے ایک کر دیا کہ ایک شرائط ہو گئی کہ حقیقی مسلمان ہو۔ نمبر 2 یہ کہ وہ سمجھدار اور عقل مند شخص ہو۔ نمبر 3 یہ کہ ذبح سے متعلق مسائل پتہ ہوں، جو شرائط ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ سنت طریقہ کیا ہے، تو یہ شرائط اور مسائل کو وہ جانتا ہو۔ اچھا، نمبر 2 ہے کہ جانور کے بارے میں شرائط، کہ جانور سے متعلق شریعت نے جو شرائط بیان کی ہے، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں 2 شرائط ہیں۔ ایک تو جانور حلال ہو،
کہ بھئی اونٹ، بکری، گائے، بھینس، یہ چیزیں جو حلال جانور ہیں وہ ہونا چاہیے۔ اب جانور حلال نہیں ہے لیکن ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے نام سے بھی ذبح کریں، سب کچھ ساری شرائط پوری کریں، لیکن پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ جانور کا ذبح کے لیے حلال ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کو اللہ کے نام پر جو شریعت نے جن جانوروں کو حلال فرمایا ہے ان کو ذبح کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ حلال ہوں گے۔ تو جانور کا حلال ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، جانور ذبح کے وقت زندہ ہو۔ ذبح کے وقت جانور زندہ ہو، اب وہ زندگی اس میں ہے کہ چاہے وہ بیمار ہو یا کہ مرنے کے قریب بھی ہے لیکن سانسیں اس میں چل رہی ہیں، اور ہم نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، اس کی رگوں کو کاٹ دیا، تو وہ حلال ہو جائے گا۔ تو ذبح کے وقت جانور کا زندہ ہونا اور حلال ہونا یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ کہ بھائی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جانور جو ہے نا بے ہوش ہو گیا ہے، گر گیا، وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس کو پہلے تو چیک کریں، اگر پتہ چل جائے کہ وہ مر گیا تو پھر تو مردار ہو گیا، وہ ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ پتہ نہیں چل رہا بلکہ اس کا زندہ ہونا مشکوک ہے تو اس صورت میں کہ ہم اس کو ذبح کر دیں۔ جب ذبح کریں گے، ذبح کے بعد اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جانور نے کوئی حرکت کی یا نہیں کی، اس سے اپنی ٹانگوں کو ہلایا یا اس کی آنکھیں جھپکی، پلکیں جھپکی، یا اس کی جو شہ رگیں ہوتی ہیں خون کی، ان سے خون تیزی سے فوارے کی طرح نکلا یا نہیں نکلا۔ اگر خون تیزی سے نکلے یا جانور کوئی حرکت کرے تو اس صورت میں اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ زندہ تھا، تو یہ ذبح کرنے سے حلال ہو گیا۔ لیکن اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی اور خون بھی تیزی سے فوارے کی طرح نہیں نکلا اس کی رگوں سے، تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہے بلکہ وہ مر چکا تھا، وہ حرام ہو۔ تو اس لیے جانور کا زندہ ہونا یہ ضروری ہے ذبح کے وقت۔ اچھا، نمبر 3، تسمیہ، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لینا جانور کو ذبح کرتے وقت۔ اس سے متعلق یہ شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں کہ بھئی اللہ کی، تو یہ کہ اللہ کے نام میں سے کوئی بھی نام پکارا جا سکتا ہے، البتہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ ہم اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام لے کر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 2 ہے کہ ذبح اس نیت سے، ہم نے بسم اللہ اس نیت سے پڑھنی ہے کہ بھئی یہ ذبح اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا کام شروع کرنے کی نیت سے بسم اللہ پڑھیں، یا ویسے ہی ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ایک عادت بنی ہوئی، بلکہ ذبح کی نیت سے ہم نے پڑھنی کہ ذبح اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اس نیت سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ ذبح کا جو تسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ذبح کے عمل کے بالکل ساتھ ساتھ ہو، یہ اس سے بالکل پہلے ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم نے جانور کو چھری چلا دی، رگے کٹ گئی، پھر بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ لی، پھر کسی سے کوئی بات کی، پھر جانور کو ذبح کیا، نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھنے کے فوراً بعد جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور یہ بھی کوشش ہو یا تو اس طریقے سے کریں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے چھری چلا دیں، تاکہ ذبح کا عمل جو ہے وہ تسمیہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو۔ نمبر 4 یہ کہ ہر جانور پر الگ الگ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہر جانور پر الگ الگ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو ذبح کے تسمیہ کے حوالے سے کچھ اور اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذبح کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ کہ جو بندہ ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے والا، وہ خود بسم اللہ پڑھے۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ ذبح کے عمل میں اور افراد بھی شریک ہیں، وہ چاہے 2 ہوں یا 4 ہوں، اس سے قربانی کے موقع پہ اکثر ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ جس کا جانور ہو کہتا ہے بھائی میں بھی ذبح میں شریک ہونا چاہتا ہوں، وہ چھری پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، یا جو بندہ ذبح کر رہا ہے ذابح، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ تو ان سب جو لوگ ذبح کے عمل میں شریک ہیں، چھری چلانے میں شریک ہیں، تو ان سب کا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا خاص طور پہ خیال کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تسمیہ زبان سے پڑھنا بلند آواز سے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، ہم دل میں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس طرح جان بوجھ کر کریں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا، بلکہ جانور کا بسم اللہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ذبح کرنے والا اور اس کے آس پاس جو چند لوگ ہیں وہ سن سکیں، اور کسی کو شک نہ ہو کہ بھائی اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جانور حلال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال کر رہے ہیں کہ بسم اللہ ہر جانور پر الگ الگ بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اور جیسے بھی پیچھے بتایا کہ ذبح اور تسمیہ کے درمیان کوئی بات چیت یا تاخیر نہ کی جائے، بلکہ بسم اللہ پڑھتے ہی فوراً جانور کو ذبح کیا جائے۔
اور یہ بھی ہماری کوشش ہو کہ بسم اللہ کا جو ہماری زبان سے نکلے وہ چھری جانور کی رگیں کٹنے سے پہلے، چھری چلنے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھے، یعنی بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ ہی پھر اللہ اکبر بولتے ہوئے چھری چلائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے چھری چلا دی، بعد میں بسم اللہ پڑھ لیں یا پہلے بسم اللہ پڑھ لی اور پھر کسی سے کوئی بات چیت کریں، تو پھر اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور ذبح کے وقت اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ماوا کھاتے ہیں، پان گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کا احتیاط کریں کہ بھئی ذبح کے وقت یہ چیزیں بالکل نہیں کھائیں، بلکہ ذبح کے وقت ہمارا منہ خالی ہونا چاہیے تاکہ ہم بسم اللہ صحیح طریقے سے اور بلند آواز سے پڑھ سکیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا، تو نماز کے لیے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کر کے آؤ، وضو نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ انسان اپنا، اور وضو میں ہم کیا کرتے ہیں بھئی، ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے کلی کرتے ہیں، یعنی اپنا منہ صاف کر کے کہ بھئی اللہ کا نام لیں گے ہم، اللہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس میں ہمارا منہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے حلال ہونے کے لیے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے ذبح کے وقت کم از کم یہ کہ ہمارا منہ خالی ہونا چاہیے تاکہ ہم بسم اللہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اب بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں بھائی منہ میں پان ہے، گٹکا کھا رہے ہیں، وہ بھی اس کو تھوکتے بھی نہیں ہیں اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یا تو صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اگر منہ بھرا ہوا تو بسم اللہ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو اس صورت میں جان بوجھ کر ایسا کریں گے۔ اب جب بندہ ایک کام اس طریقے سے کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ رہا ہے، یعنی اللہ کا نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 یہ کہ ذبح یعنی کہ اعلیٰ ذبح، جس چیز سے جانور کو ذبح کیا جائے، جس سے چھری سے ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو اپنی دھار سے، اس کی دھار ایسی تیز ہو جس سے جانور کا گلا، اس کی رگیں کٹ جائیں، تو اس سے بھی جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جانور کو جس چیز سے ذبح کیا جا رہا ہے، یعنی کہ چھری، وہ تیز دھار ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اور ایسی چھری سے ذبح کرنا جس کی دھار تیز نہیں ہے، تو اس سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جانور کو اضافی تکلیف یا بے وجہ تکلیف دینے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں منع فرمایا ہے۔ اچھا، اب نمبر 5 ہے کہ محل ذبح، یعنی کہ جانور کو ذبح کس جگہ سے کرنا ہے، ذبح کا مقام کیا ہے۔ تو اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جانور کی جبڑے کی ہڈی ہوتی ہے، اس جبڑے کی ہڈی سے لے کے گردن کے آخر میں گڑھا ہے، جسے ہمارے بھی، یہ انسانوں کے بھی ہوتا ہے کھڈا، اس کھڈے اور لاہین یعنی جبڑوں کی ہڈی کے درمیان جو پوری گردن ہے، اس میں سے ہم پوری گردن میں سے کہیں پر سے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ عقدہ یعنی کہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے ہماری گردن میں بھی، ہم جیسے ہاتھ لگائیں دیکھیں تو یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے جانور کے بھی ہوتی ہے، تو اس ابری ہوئی ہڈی سے تھوڑا سا بالکل نیچے ہم نے ذبح کرنا ہے، اور تاکہ یہ کچی ہڈی جس کو کہتے ہیں ہم، یہ کچی ہڈی یہ اوپر چلی جائے، اور اس سے تھوڑا سا نیچے سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جانور کو تکلیف بھی کم سے کم ہوتی ہے، اور دوسرا ہے کہ رگیں صحیح طریقے سے کٹ جاتی ہیں۔ اگر ہم اوپر سے کریں گے نیچے سے تو اس سے جانور تو حلال ہو جائے گا، لیکن اس میں کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور بسا اوقات کوئی نہ کوئی رگ کٹنے سے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ جانور کی گردن میں سے جو یہ ابری ہوئی کچی ہڈی ہوتی ہے، اس کے بالکل نیچے سے ذبح کیا جائے۔ باقی یہ کہ اگر اس سے اوپر بھی کٹ گیا، نیچے سے کٹ گیا تو بھی حلال ہے، لیکن اس میں یہ کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچنے کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عمل ذبح کے بھائی ذبح کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس میں یہ کہ جانور کو ذبح اس طریقے سے کرنا ہے، اس کی گردن اس طریقے سے کاٹنی ہے کہ جانور کی چاروں رگیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ وہ 4 رگیں کون سی ہیں؟ ایک خون کی ہے، ایک نرخرا جسے کہتے ہیں، یہ سانس کی نالی ہوتی ہے، پھر اسی کے بالکل نیچے متصل جو اس کے ساتھ ساتھ خوراک کی غذا کی نالی ہوتی ہے جس سے دانہ پانی جاتا ہے، اور باقی 2 سائیڈ میں جو 6 رگیں ہوتی ہیں، یہ چاروں رگیں کم از کم ان میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ 4 رگیں کون سی؟ ایک نرخرا یعنی سانس کی نالی، نمبر 2 اس کے بالکل نیچے متصل غذا کی نالی، اور 2 خون کی رگیں۔ ان 4 رگوں کا کٹنا یا کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اور ذبح کے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر جسے بھی پیچھے نے بیان کیا، یہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔
اچھا، اس کے علاوہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر 3 رگیں کٹ گئی تو بھی جانور حلال ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی 2 رگیں کٹی اور 2 نہیں کٹی، تو اس صورت میں پھر جانور اسی حالت میں ٹھنڈا ہو گیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر ہم نے جانور ذبح کیا اور کوئی رگ رہ گئی، ہمیں پتہ بھی چل گیا، تو فوراً بسم اللہ اللہ اکبر دوبارہ پڑھ کے اس کی رگوں کو کاٹ دیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر 2 رگیں کٹی اور سے اکثر ایسا ہوتا ہے 400-500 جانور ہم کاٹ رہے ہیں ایک ساتھ، تو جلدی جلدی میں جانور کو آگے بیچ رہے ہوتے ہیں سلاٹر ہاؤسز میں، تو اس میں کہ بسا اوقات کو اگر کوئی رگ رہ گئی اور ہمیں پتہ نہیں چلا، بعد میں گردن اس کی الگ کرتے ہوئے تو دیکھا ہم نے کہ بھئی اس کی تو رگیں رہ گئی تھی، تو اس صورت میں جانور کیا ہے وہ حرام ہو گیا۔ تو اس لیے خیال کرنا کہ 4 رگیں، کوشش تمہاری ہونی چاہیے کہ 4 رگیں کٹے، نہیں تو کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ تب یہ جیسے ذبح کے عمل کی شرائط ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ذبح کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے آپ بیان فرمائی یہ چیزیں، یہ ساری شرائط تھی، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ آگے مسنون چیزیں ہیں اور کچھ مکروہات ہیں۔ تو اس میں ذبح کا مسنون طریقہ یہ کہ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تیزدار چھری سے جانور کے گلے کو اس طریقے سے کاٹا جائے کہ اس کی 4 رگیں، یہ صحیح بتایا کہ نرخرا یعنی سانس کی نالی، غذا کی نالی اور سائڈوں میں جو 2 6 رگیں ہوتی ہیں، ان چاروں کا کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے۔ اور اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چھری حرام مغز تک نہ جائے یا جان بوجھ کر حرام مغز میں چھری نہ ماری جائے، بس جانور کی رگوں کو کاٹ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو اپنی مرضی سے کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ قبلہ رخ لٹانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس میں بعض لوگ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی جانور کو اس طرح کرنا چاہیے اس طرح، تو اس کا آسان سا یہ ہے کہ جانور کی جو 4 ٹانگیں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف کر دیں تو جانور قبلہ رخ ہو جائے گا۔ تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوشش ہماری ہوئی کہ جانور قبلہ رخ ہی اس کو اس طریقے سے گرائیں کہ وہ قبلہ رخ ہو۔ لیکن اگر کسی ایسی جگہ جس سے بعض لوگ روڈوں کے اوپر جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے، اب اگر ہم نے اس کو گرا دیا اور اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہوا، تو اب وہ جانور کو گھما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی کہتا ہے قبلہ ادھر ہے ادھر ہے، اس کو گھما رہے ہیں، جانور کو بلا وجہ ایک تکلیف دینا ایک اضافی تکلیف ہے۔ تو اس میں کہ ایسی جگہ پہ جانور کو اس طرح گھمانا نہیں چاہیے، بلکہ جس رخ پر وہ گر گیا اس کو اسی رخ پر ذبح کر دیں۔ باقی کوشش یہ ہو کہ اس طریقے سے گرائیں کہ جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ ہاں، باقی اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو پکی جگہ ہے، ٹائلوں کے اوپر ہم نے جانور کو گرایا تو اس پہ آسانی سے گھما سکتے ہیں، جانور کو تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو قبلہ رخ کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کے قبلہ رخ ہونے کے ساتھ ساتھ ذابح یعنی ذبح کرنے والے کا قبلہ رخ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم جانور کو اس طریقے سے لٹائیں گے کہ اس کی 4 ٹانگیں قبلے کی طرف ہیں، پھر ہم اس کی گردن موڑ کے اس کو ذبح کریں گے تو ہمارا رخ بھی آٹومیٹک قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال کرنا کہ بھئی جانور کو سنت طریقے کے مطابق ذبح کرنا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا ذبح کا۔ اب اس میں کہ نہر کا مسنون طریقہ، بھئی نہر جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو اونٹ کو نہر کرنا مسنون ہے، اگرچہ اس میں ذبح کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر ذبح کیا کسی نے تو بھی اونٹ حلال ہو جائے گا، لیکن شرط یہ کہ اس کی رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اب اونٹ کا سنت طریقہ کیا ہے نہر کا، کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا دایاں پاؤں باندھ دیں اور 3 ٹانگوں پر اس کو کھڑا کر کے اس کے گردن کے بالکل نیچے حصے میں لبا یعنی جو کھڈا ہوتا ہے بالکل آخری حصے میں، جیسے ہمارے بھی ہے، تو اس میں تیزدار چھری سے وہ چھری بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اس کی اس کھڈے میں گھونپ دیں اور اس کی اس طریقے سے گھونپیں کہ اس کی رگیں کٹ جائیں۔ اس کو کسی تجربے کار سے سمجھ لینا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے، جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہر اس لیے نہیں کرتے کہ جانور کی رگیں نہیں کٹتی ہیں، اب ان کو طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے، تو ہم ان سے ہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اونٹ کو پھر ذبح کر دیں۔ لیکن اونٹ کو ذبح کرنے کے حوالے سے یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اونٹ کی گردن کافی بڑی ہے تو اس کو جو ہے نا 3 جگہ یا 7 جگہ سے ذبح کرنا کاٹنا سنت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غلط چیز لوگوں میں مشہور ہوئی بھی ہے، بلکہ اگر اونٹ کو چاہے نہر کریں یا ذبح کریں، صرف ایک مرتبہ ہی اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے یا ایک مرتبہ ہی نہر کرنا ہے۔ اگر نہر کر دیا تو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نہر کیا تو اونٹ کی گردن میں سے کہیں سے بھی اس کو
اس طریقے سے ذبح کریں کہ اس کی چاروں رگیں کٹ جائیں، ایک مرتبہ اس کی رگیں کاٹ کے اس کو چھوڑ دیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو اپنی مرضی سے کاٹ سکتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو 3 جگہ سے اس کو ذبح کرتے ہیں، کوئی 7 جگہ سے کرتا ہے اور اس کو سنت سمجھ کے کرتے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، صحیح نہیں ہے۔ اس سے جانور کو اضافی تکلیف دینا ہے کہ بس ایک مرتبہ اس کی رگوں کو کاٹ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ذبح کے جو ہمارا ذبح کا کام ہے، ذبح کا عمل ہے، اس میں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت رکھنا یہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ سنت کے مطابق کام ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی فی فساد امتی فلہ اجر یدی شہید کے فساد کے زمانے میں، ایسے زمانے میں جب لوگ سنتوں کو چھوڑ رہیں گے، تو جو شخص جو مسلمان بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے قرض کے۔ تو اس نیت سے ہم سنتوں پر عمل کریں کہ ہمارے اس کام کے اندر، ہماری زندگی میں سنتیں زندہ ہوں اور یہ سنت کے فضائل ہمیں حاصل ہوں۔ تو سنت کے مطابق عمل کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں بھی ہوں گی، کام کے اندر بھی، رزق میں بھی، کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی۔ تو اس نیت سے ہم سنتوں کے اوپر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو جائیں۔ تو یہ کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھلانا پلانا، اس کا خیال کرنا، یہ سنت عمل ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے اس کا کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے۔ سفر کر کے آیا تو اس کو آرام کا موقع دینا چاہیے۔ اس طرح جانور کو لٹانے سے پہلے ہم چھری تیز کر کے رکھیں، اور چھریاں جانوروں سے چھپا کر تیز کرنی چاہیے، جانور کے سامنے نہیں تیز کریں۔ اس طرح جانور کو جب گرائیں تو اس طریقے سے گرائیں کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اور کہ ذبح کے وقت جیسے ہی بتایا کہ سنت طریقہ کہ جانور کا بھی رخ قبلے کی طرف ہو اور جو ذبح کرنے والا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ذبح کے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، پڑھنی چاہیے۔ اگر یاد ہے تو پڑھا کریں، نہیں یاد تو کوشش کریں یاد کرنے کی، تاکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اس میں یہ کہ اگر یہ دعا نہیں بھی پڑھی، صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا اور اس کی رگیں کاٹ دی، تو جانور حلال ہو جائے گا۔ چاہیے ذہن میں رکھیں چیز بسم اللہ کے حوالے سے ایک بات رہ گئی کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو بھول کی شریعت میں معافی ہے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اور چھوڑ دیا تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا، یا حرام ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں مکروہات ہیں، یعنی کہ بعض اوقات یہ چھوٹے بکروں میں ہوتا ہے کہ ہم نے چھری ہماری تیز ہے اور اس کو اس طریقے سے چلایا کہ اس کی پوری گردن الگ ہو گئی ہے، اس کا حرام مغز تک کٹ گیا۔ تو اس طریقے سے بے احتیاطی سے چھری چلانا کہ حرام مغز کٹ جائے یا گردن کٹ کر الگ ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ اس سے جانور کے حرام ہونے یا حلال ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ جانور حرام ہوگا نہ سری حرام ہوگی، بلکہ اس طرح کا ذبح کرنا کہ اس کی گردن یا حرام مغز کٹ جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ایسی چھری سے ذبح کرنا جس میں دھار نہ ہو، یا جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ مکروہات ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور حمل سے ہے، حاملہ جانور ہے اور بچہ جننے کے قریب ہے، تو اس کو بھی ذبح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ذبح کے مسائل ہیں، کچھ چیزیں ناجائز ہیں، گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو کرنے والا ہے وہ گناہ گار ہوگا، اس سے جانور کے حلال حرام ہونے پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جو بندہ یہ کر رہا ہے وہ خود گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اس میں کہ ذبح کرتے وقت صرف 4 رگیں کاٹنی، حرام مغز کاٹنا یہ منع ہے۔ اس طرح جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے نوک مارنا ہے، نیرا کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس طرح جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے پائے کاٹنا، کھال اتارنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اس طرح جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کسی قسم کی نشانی کے لیے کٹ وغیرہ لگانا، تو یہ سب ناجائز چیزیں ہیں۔ جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے سے بکرے میں ایسا ہوتا ہے اس کی گردن توڑ دیتے ہیں یا گردن کاٹ دیتے ہیں، ٹھنڈا ہونے سے پہلے الگ کر دیتے ہیں، بڑے جانور میں بھی، تو یہ ناجائز کام ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں جو ہے حلال جانور کے حرام
اجزاء یعنی کہ جو جانور حلال ہے اس کے بھی شریعت میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں کہ تو خون یعنی بہتا ہوا خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے، وہ خون جو ہے ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اس طرح حدود یعنی جانور کے جسم کا باقاعدہ تو کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے یا بہت سے جانوروں میں کچھ گانٹھ گلٹیاں ایسی پڑ جاتی ہیں تو ان کا استعمال کرنا، وہ اگر ہیں کسی جانور میں تو ان کو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اور مثانہ یعنی پیشاب کی تھیلی، پتا جو کلیجی کے ساتھ ہوتا ہے پتا، اس کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف نر جانور کی پیشاب گاہ، مادہ جانور کی پیشاب گاہ، یہ باقی جو 6 چیزیں یہ تو ہمارے ہاں نہ کھائی جاتی ہیں نہ استعمال میں آتی ہیں، لیکن جو کپورے ہیں جو 7ویں چیز ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اس کے کھانے سے حدیث میں منع فرمایا ہے، بہت سے لوگ کھاتے ہیں، اکثر جگہ بک بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بتانا ہے کہ بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں چاہیے، تو اس کے کھانے سے ہم احتیاط کریں۔ اور باقی جو 7 چیزیں ان کا استعمال بھی یہ درست نہیں ہے، یہ حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ حرام مغز جو جانور کی ریڑھ کی ہڈی میں باریک سی جو ہے رسی کی طرح ہوتا ہے وہ بھی مکروہ ہے، اس کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چاہیے ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا، تو اس سلسلے میں ایک آخری چیز یہ کہ جو قصاب حضرات اپنی ٹیم کو یا خود اس حوالے سے ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ المصباح سے اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا جو ادارے قربانی پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس لوگوں کی اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، وہ اپنی ٹیم کو اور اپنی ٹیم کے افراد کو جو ہے ذبح کے حوالے سے اس طرح اپنے قربانی پروجیکٹ کے حوالے سے ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کا جو لوگوں کی قربانی ہم کر رہے ہیں، ان کا جو اپنا خود قربانی کا پروسیس ہے وہ سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہو جائے، شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے اگر وہ اس سلسلے میں ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں تو المصباح سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور المصباح کی طرف سے جو یہ ساری ٹریننگ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، باقی ہم پھر اس کو کلوز کرتے ہیں سیشن کو۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔